کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تو یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قبیلوں کے درمیان میں، انہی خاندانوں کے درمیان میں، انہی صحابہ کی جماعت کے درمیان میں محبت پیدا فرمایا، اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس پر کام نہ کریں اور ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے رہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے رہیں، یاد رکھیں وہ دن دور نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں پہ اس دنیا میں بستے رہیں گے لیکن ہمارے وجود کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو ہم نظر انداز کر دیں، پسے پش ڈال دیں، ہم سے زیادہ کوئی اور مجرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے موقع دیا ہے سننے کا، اللہ نے موقع دیا ہے سمجھنے کا، اور اللہ نے موقع دیا ہے اس پر عمل کرنے کا۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، یقین مانیے اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے کہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن ہم اتنے کمزور اس لیے ہو گئے کہ ہم آپس میں بٹ گئے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض اور ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نفرت اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا یہ جو وصف ہمارے اندر آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری ان باتوں کو مجھے بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور آپ میں سے ہر ایک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں انصار صحابہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم۔ انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے شہر مدینۃ المنورہ کو رہنے کے لیے منتخب کیا اور اسی طرح ایمان کو اپنے دلوں میں بسایا۔ حضرات مہاجر صحابہ کے تشریف لانے سے پہلے، ابھی مہاجر صحابہ مدینۃ المنورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، اس سے پہلے ان کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا تھا۔ اللہ نے خوشخبری سنا دی تھی کہ حج کے موقع پہ انصار صحابہ کی جماعتیں مدینے سے عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں آتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وحدانیت کی دعوت ان تک پہنچائی تھی، وہ متاثر ہو کے ایمان قبول کر لیا تھا۔ ابھی ہمارے مہاجر صحابہ تشریف نہیں لے گئے تھے مدینۃ المنورہ۔ میرے اور آپ کے آقا، آپ کا قدم مبارک مدینۃ المنورہ میں نہیں پڑا تھا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا تھا۔ جب ہمارا سفر مدینے میں ہوا، ہمارے شیخ نے بتایا کہ یہ وہ وادیاں ہیں جن وادیوں میں مدینے سے معصوم سی کلیاں، بیٹیاں، بچیاں یہاں پہنچ کر وہ ترانے گایا کرتے تھے نبی کی شان میں کہ آنے والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ کہاں سے دھول اٹھے گی، کہاں سے یہ چمکتا ہوا چہرہ، جی ہاں چاند سے بھی زیادہ چمکتا ہوا چہرہ کہاں سے نمودار ہوگا۔ ہماری نظریں لگی ہوئی تھی ایک ہفتے تک۔ حضرات صحابہ بھی
آپ کی معصوم سی بچیاں بھی آ کے ان وادیوں میں کھڑی ہو کر انتظار کرتی تھی۔ اللہ رب ذوالجلال نے انصار صحابہ کے دل میں مہاجر صحابہ کی محبت پیدا فرمائی تھی۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، انہوں نے محبت کی، اپنے دل میں بسایا ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کر کے مکہ المنورہ سے مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے۔ ان کے دل میں بغض نہیں تھا، ان کے دل میں عداوت و دشمنی نہیں تھی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ مکے سے ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، ہماری عزت بڑی ہے، ہم بڑے ہیں، ہماری یہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، بلکہ جو بھی مہاجر صحابہ آئے ان کی محبت کو اپنے دل میں بسایا۔ میرے رب نے اس بات کی بشارت سنائی، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی حسد آنے نہیں دیا۔ نہ کوئی حاجت لے کے آئے کہ دیکھو ہم ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ مکے سے ہجرت کرنے والوں کے لیے زیادہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذرا مال مہاجر صحابہ میں تقسیم کر دیا زیادہ، اس لیے کہ وہ زیادہ ضرورت مند تھے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب نے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، یہ مہاجر صحابہ ان کو جو کچھ دیا گیا اس کی وجہ سے ان کے دل میں ذرہ برابر بھی حسرت پیدا نہیں ہوئی، حسد پیدا نہیں ہوا، دشمنی اناد نہیں آئی، ان کے دل پاک تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ رب ذوالجلال نے اس بات کی بھی خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے والے، اگرچہ کہ خود کی حالت پتلی ہو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کی حالت پتلی ہو۔ ارے میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، یہ ذرا سمجھ کے جائیں، سن کے جائیں۔ رب نے فرمایا کہ انصار صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی حالت پتلی ہونے کے باوجود اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ ہاں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات پیدا فرمائی تھی ایک انصار صحابی کے ساتھ، وہ ساتھ لے کے گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، بٹھایا گھر میں، کہا میرے 2 باغ ہیں، 2 بیویاں ہیں، وہاں جائیداد، یہاں زمین، ساری چیزوں کو سامنے رکھ دیا، یہ درہم ہے، یہ دنانیر ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ہم تقسیم کرتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ ہم تقسیم کرتے ہیں کہ میری 2 بیویوں میں سے جو پسند آئے اسے آپ کہیں میں اپنے نکاح سے آزاد کر دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ 2 باغ ہیں، 2 باغوں میں سے جو باغ آپ پسند کر لیں وہ لے لیں، بقیہ مجھے چھوڑ دے۔ اور یہ دراہیم و دنانیر ہیں، آدھا آدھا کر لیں، آپ آدھا لے لیں، آدھا ہم لے لیں۔ آج یہ خونی بھائی بھی اپنے بھائی کے لیے حق دینا نہیں چاہتا، اپنی بہن کے لیے حق دینا نہیں چاہتا، لیکن یہ اخوت، یہ بھائی چارگی کی مثال دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ آدھا آپ میں، آدھا میرے لیے، جو بچ جائے گا وہ میرے لیے، جو آپ پسند کریں گے وہ آپ کے لیے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دل کو بھی دیکھ لیں، ان کی نیت کو بھی دیکھ لیں، جن کی نیت ایسی پاکیزہ ہوتی ہے رب کے فیصلے کیسے اترتے ہیں وہ بھی ذرا اندازہ کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں سوچا کہ میرے بھائی سے ہاں باغ بھی مل رہا ہے وہ بھی لے لوں،
ہاں میرے بھائی سے ماشاءاللہ بیوی بھی مل رہی ہے، وہ بھی لے لو، میرے بھائی سے ماشاءاللہ دینار و دراہم بھی مل رہے ہیں، سمیٹ لو۔ فرمایا میرے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے نکاح سے آزاد کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے یہ باغ میں سے میرے لیے کوئی باغ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دراہم و دنانیر اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی ایک مدد چاہیے۔ وہ مدد کیا؟ یہاں بازار کہاں ہے مجھے پتا نہیں، ابھی ہجرت کر کے آیا ہوں، ذرا مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے، میں محنت کر کے انشاءاللہ اللہ میرے لیے جو مقدر کر کے رکھے گا وہ میں حاصل کر لوں گا، پالوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، کہا بازار کا راستہ دکھاؤ، میرے بازوؤں میں طاقت ہے، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، میرے رب کی ذات پہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں محنت کرتا ہوں مجھے میرا رب مایوس نہیں کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ جو کوئی بھی رب کی ذات پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس بندے نے صدق دل کے ساتھ مجھ پر اعتماد کیا، مجھ پہ بھروسہ کیا، پتا ہے میں کیا کروں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بغیر حساب و کتاب کے اسے میں رزق عطا کروں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پورا بھروسہ تھا کہ اگر میں بھروسہ کرتا ہوں میرے رب کی ذات پہ اور میں محنت کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال ضرور میرے لیے رزق عطا فرمائیں گے، مجھے محروم نہیں فرمائیں گے۔ کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھ لیا۔ آج جب بھی میں گوگل میں سرچ کرتا ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ آج کل کے جو سب سے بڑے مالدار ہیں، ایلان مسک ہو یا دوسرے احباب ہوں، ان کی دولت آج کے دور کی آپ اسے ایک طرف رکھیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو طریقہ میں چھوٹی ہوئی دولت تھی اسے حساب لگائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دولت کے سامنے 2 درجے کم دولت آج بھی ان کے پاس ہے۔ اتنے بڑے مالدار، زیرو سے شروع کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی ذرا کام کیا کر لیتے ہیں کہ ایک ہفتہ آرام کر لیتے ہیں، ذرا کیا محنت کر لیا بس اب آرام ہی آرام۔ نہیں، یقین مانیے رب کی ذات پہ، یقین رکھیے اللہ کی ذات پہ، وہ ہمیں دینے والا ہے۔ مشکلات آئیں گے زندگیوں میں، پریشانیاں آئیں گی زندگیوں میں، لیکن سچا بھروسہ جس کسی نے بھی اللہ کی ذات پہ کیا اللہ نے اسے محروم نہیں فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جی ہاں، اسی لیے حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ جیش اسرا مشہور ہے، جیش لشکر کو کہتے ہیں، اسرا تنگی کو کہتے ہیں، اس کا نام ہی رکھ دیا گیا جیش اسرا، یعنی تنگی، مشکل، پریشانیوں میں نکلنے والا یہ لشکر ہے جیش اسرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھے ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ حالت کیسی ہے، سب کے پاس ہے نہیں پتہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان فرمایا یہ جیش اسرا نکلنے والا ہے،
اس کی مدد کے لیے کون آگے آئے گا؟ جنت اس کے لیے انتظار کر رہی ہے کون آگے آئے گا؟ حضرت عثمان غنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت انتظار کر رہی ہے تو میں 1000 اونٹ اور اس کے اوپر ساری تیاری کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ، معاف کرنا، 100 اونٹ۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اس جیش اسرا کی مدد کے لیے آگے آئے گا؟ سب بیٹھے ہی صحابہ، حضرت عثمان کے پاس اس وقت مال تھا، فوراً اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دوبارہ آپ نے اعلان کیا ایک اور 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ آپ کی خدمت میں 200 اونٹ ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ اعلان فرمایا، اے کوئی اس جیش سے اسرا کی مدد کرنے والا کوئی ہے؟ حضرت عثمان غنی پھر اٹھے، کہا یا رسول اللہ ایک اور 100 اونٹ آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں لا کے پیش کرنے کی میں سعادت پاتا ہوں، مجھے یہ سعادت ملے 300 اونٹ، اور اس کے بعد دینار بھی، دراہم بھی، جو کچھ تھے لا کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے۔ کہا کہ اس وقت امت کے لیے ضرورت ہے، میں رکھ کے کیا کروں؟ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا ہے، اسے آپ استعمال کریں۔ امانت داری تھی، خیانت نہیں، دھوکہ دہی نہیں۔ آج کل کے زمانے میں امانت ختم، خیانت عام۔ اللہ رب ذوالجلال نے برکتوں کو اٹھا دیا، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری پریشانیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ بہت سارے ایسی مساجد کہ مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے مسجدوں میں اب لڑائی جھگڑے شروع ہو چکی۔ کس کے لیے؟ کہ مسجد کی دولت کو، بیت المال کی امانتوں کو اپنا مال سمجھ کر اسے استعمال کرنے کے لیے، عہدوں کو پانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، مسجدوں میں کھڑے ہو کے زور زور سے لڑائی جھگڑے۔ یہ سن کر میرے کان پک گئے ہیں کہ ایک مسجد کی بات ہوتی تو مجھے تعجب ہوتا، لیکن افسوس کی بات ہے کئی ایک مساجد سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ یہاں بھی کمیٹیوں میں جھگڑے، وہاں بھی کمیٹیوں میں جھگڑے، یہاں مسجد میں جمعے کی نماز بھی بہت مشکل سے ہوئی، صرف عربی خطبہ اور نماز پڑھ کے وہ بھی لڑائی جھگڑوں میں، شور شرابے میں، پھر جیسے ہی ہوئی 4-5 بجے تک لڑائی جھگڑے مسلسل چلتے رہے کہ ہمیں چاہیے، ہمیں چاہیے۔ کیا ہو گیا ہے امت کے ان افراد کو؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت پیدا فرمائی کہ حضرات صحابہ نے جو انصار تھے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی لیے ان صحابہ کے شان میں یہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹاٹ کا لباس اور گنڈیوں کی جگہ میں کی کر کے کانٹے لگا کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس مجلس میں موجود تھے، وہ دیکھ کے بیان کرتے ہیں روایت کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اس مجلس میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے آپ کے اس یار غار اور اس دوست حضرت ابو بکر کی خدمت میں سلام پیش فرمایا ہے۔ اور یہ پوچھ رہا ہے، رب معلوم ہے اللہ رب ذوالجلال کو، باوجود اس کے اللہ رب ذوالجلال حضرت جبرائیل امین کے ذریعے پوچھوا رہے ہیں، معلوم کروا رہے ہیں، امت تک کے پیغام پہنچانے کے لیے۔
امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ ابو بکر یہ ٹاٹ کا لباس پہن کے گڈیوں کی جگہ میں کیکر کے کانٹے لگا کے کیوں آئے ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک غزوے کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا، جس کسی کے پاس جو کچھ ہو لا کے حاضر کرے۔ حضرت عمر بھی گئے تھے، حضرت ابو بکر بھی اور صحابہ بھی۔ حضرت عمر سوچنے لگے تھے کہ ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے، اب یہ میرے سے آگے بڑھ نہیں پائیں گے، ابو بکر سے زیادہ مال میں زیادہ دینے والا بن جاؤں گا، میرے حق میں نبی کی دعائیں ملیں گی۔ اس نیت سے گئے، پورا مال ایک جگہ جمع کیا، آدھا مال اٹھا کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوال کیا تھا، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا ہے۔ اتنے میں ابو بکر بھی آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی سوال دوہرا لیا، ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، جو کچھ تھا میرے نبی میں سمیٹ کے میرے بدن کے کپڑے بھی ڈال کے ٹاٹ پہن کے حاضر ہو، سب کچھ ڈال کے حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ اس وقت حضرت عمر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ابو بکر کے لیے سلام بھیجا۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سوال کیا کہ آپ اللہ سے راضی ہیں؟ حضرت ابو بکر دل و دماغ سے کہنے لگے، ارے میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے خوش ہوں، اللہ کی اس عنایت پہ خوش ہوں کہ پورا لٹا دیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں خوش ہوں۔ آج یہ ہماری حالت کیسی کہ ہم مسجدوں میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، کہیں دور نہیں، یہیں پاس میں خریف کی مساجد میں اس طرح کے حالات سن کے بہت زیادہ درد ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر، اس کی خدمت کے لیے ہم آگے بڑھیں، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے وہ کرتے رہیں۔ ارے ہمارے لیے نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے عہدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ بس اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، یہی ہمارے پاس ضروری ہے۔ کوئی عہدہ ملے نہ ملے، کوئی ہماری واہ واہ کرے نہ کرے، کوئی ہمیں عزت دے نہ دے، لیکن میری رب کی بارگاہ میں منظور نظر ہو جاؤں، اس کی بارگاہ سے میں دھتکارا نہ جاؤں، یہ دل میں ارادہ آ جائے، ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ میں جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان میں ایسی بھائی چارگی، ایسی محبت، ایسی اخوت، ایسی مودت پیدا فرمایا تو جو رہتی دنیا کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی۔ آج اسی محبت کی، اسی بھائی چارگی کی، اسی اخوت کی ضرورت ہے۔ حسد کی وجہ سے ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بنتا جا رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کے حق کو اور ایک بہن اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے کورٹوں میں پہنچے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی شرم آتی ہے جب ہمارے یہ انسپیکٹرز آ کے اور ہمارے یہ ایس سی پی ڈی سی پیز آ کے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوم کے بہت سارے افراد اسٹیشن میں پہنچ کے اپنے مقدمات لے کے آتے ہیں، کیوں آپ مساجد میں اس طرح کا انتظام نہیں کرتے؟ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ ہی اس مسئلے کا حل کر لیں۔ عورتیں برقع پہن کے پولیس اسٹیشنوں کی چکر لگاتے ہیں، وہاں آ کے اپنی فریاد سناتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ آپ کی قوم کے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں اپنی فریاد سناتے ہیں۔ کیوں کر آپ اپنی مساجد میں اس طرح کا انتظام نہیں کرتے کہ جس کے ذریعے آپ کے مسائل خود آپ حل کر لیں، یہاں ہم کچھ اور کام کر لیں؟ مجھے بڑی شرم آتی ہے
میری نظریں نیچی جھک جاتی ہیں جب اس طرح کی باتیں یہ مجھ سے کرتے ہیں. کیا کہیں کیا کریں؟ ہمارے لوگ نہ کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں. کب تک ہم اس طرح بٹے رہیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کر نیچے گرانے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اسے نیچے گرایا، ایک اور تیار ہو جائے گا ہمیں نیچے گرانے کے لیے. اگر ہماری طاقت بنے گی، ہماری محبت، ہماری قوت بنے گی، جیسے میرے رب نے حضرات صحابہ کو چمکایا، نبی کی امت کو بھی اسی طرح چمکا دے گا. آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں. جی ہاں، حضرت سعد کالے کروٹے تھے، اسلام قبول کیا تھا، کئی ایک کے گھروں میں رشتہ بھیجا تھا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ان کے چہرے کو دیکھ کر باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا. کئی ایک کے گھروں میں حضرت سعد کا رشتہ نہیں ہوا. مایوس ہو کے چہرہ لٹکا کے نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میری نکاح کی عمر ہو گئی ہے، میرے جذبات ہیں، میرے خواہشات ہیں، میں اسے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے نکاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی باپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میری صورت، میرے وجہ اور میرے اس یہ چہرے کو دیکھ کر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سعد کی اس پریشانی کو دیکھ کے رحم آ گیا. کہا سعد پریشان نہ ہو، جاؤ عمر بن وہب ان کے پاس جاؤ، ان کی بیٹی کے سلسلے میں کہو کہ نبی نے تمہاری بیٹی کے ساتھ آپ کا رشتہ طے کیا ہے، جاؤ کہو. حضرت سعد گئے خوشی خوشی، عمر بن وہب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے. حضرت عمر سعد کو دیکھنے لگے، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، غصے میں آ گئے. کہا یہ کالا کلوٹا میری بیٹی کے ساتھ رشتہ، چلو گھر سے میرے گھر سے باہر نکلو. دھتکار دیا. بیٹی اندر سے سن رہی تھی. کہا ابا کیا کیا آپ نے؟ بلاؤ سعد کو، اس لیے کہ نبی نے رشتہ طے کیا ہے، اگر ہماری آخرت بننی ہے تو ہم اس پر عمل کریں. نبی نے رشتہ طے کر دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میرا رشتہ ان کے ساتھ کر دیں، نبی نے طے کر دیا ہے. حضرت عمر کو احساس ہوا مجھ سے چوک ہو گئی، لیکن وہ مایوس ہو کے نکل گئے تھے نبی کی بارگاہ میں. کہہ دیا تھا پورا واقعہ، ماجرا سنا دیا تھا. حضرت عمر گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھتے ہوئے کہا میرے طے کیے گئے رشتے کو آپ نے دھتکار دیا. حضرت عمر نے فرمایا سعد کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں سوچنے لگا کہ یہ اپنے طرف سے کچھ آپ کی طرف نسبت کر کے بات نہیں کر رہا، اس لیے میں غصے میں آ گیا، اس کے لیے بھگا دیا. یا رسول اللہ، آپ نے جو طے کیا ہے مجھے منظور ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا، میں جنت بنانا چاہتا ہوں، آپ کے حکم کو چھوڑنا نہیں چاہتا. حضرت سعد مہر کے لیے اور کچھ نکاح کے لیے اور کچھ تحائف خریدنے کے لیے بازار گئے. اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غزوے کے لیے نکل رہے ہیں، جو بھی ہو تیار ہو جاؤ. تحفے تحائف خریدنے کے لیے بازار میں آئے، کانوں میں اعلان پڑا، ساری چیزوں کو بھول گئے، گھوڑا خرید لیا، اوزار خرید لیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ پہنچ گئے میدان کارزار میں، دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سعد میں نے تو نکاح یہاں کیا تھا تمہارا، لیکن اللہ نے تمہارا نکاح تو حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے یہ اسلام کو ایسے ہی ہمیں پہنچایا نہیں، قربانیوں کے بعد
حضرات صحابہ کی وہ محبت، وہ اخوت کے بعد یہ ایمان، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. اسے ہم ایسے ہی نیچے گرانے کے لیے نہ چھوڑیں، بلکہ ہر بھائی چاہے وہ کالا کلوٹا ہو، گورا ہو، جیسا بھی ہو، اس کا چہرہ جیسا بھی ہو، اگر ایمان والا ہو تو اس سے محبت کریں. اور اس سے بڑھ کر میرے نبی نے انسانیت کا درس دیا ہے. جی ہاں، جس کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہو، وہ اگر تمہارے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک قدم آگے آئیں تو 10 قدم تم آگے بڑھ کر ان کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف تمہارے مذہب کے لوگوں کی عزت کرو. ہر مذہب کا ماننے والا اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا رہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. انسانیت کا درس میرے نبی نے دیا ہے. جی ہاں، آج اسے اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ جو انسانیت پہ آنچ آئی ہے، انسانیت داغدار ہوتی جا رہی ہے اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ انسانیت کے اس تسبیح کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دے جیسے جب تک دانے تسبیح میں جڑے رہیں گے وہ مضبوط رہے گی، جیسے ہی وہ تار کٹ جائے گی تسبیح کے دانے بکھر جائیں گے، ان کی وہ طاقت ختم ہو جائے گی. اسی طرح ہم بھی اگر ٹوٹ جائیں گے ہماری طاقت بکھر جائے گی. ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں جب تک تسبیح کے اس دھاگے میں وہ دانے جڑے رہیں گے اس کی عزت ہے. اسی طرح ہماری عزت بھی اس وقت ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سنکل کی طرح جڑے رہیں گے. ہماری طاقت ہے، ہماری عزت ہے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال صحابہ میں جیسے بھائی چارگی تھی، جیسے وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کے سچے مصداق تھے، اسی طرح ہمیں بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخری آیت کے حصے میں اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وَمَن یُوقَ شُحَّ، اپنا نفس چاہتا ہے کہ غلط کاموں کی طرف جائیں، اپنا نفس چاہتا ہے کہ اسراف کریں، اپنے نفس کے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. اپنا نفس چاہتا ہے کہ ہم اسراف کریں، اپنا نفس چاہتا ہے کہ غلط کام کریں، غلط چیزوں کو دیکھیں، غلط چیزوں کو کریں، غلط چیزوں کے مرتکب ہوں، لیکن اپنے نفس کی ان خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اللہ کرے کہ حضرات صحابہ کی صفت اور آپ کے اس تقدس کو اور آپ کے ان چیزوں کو ہمارے دلوں میں لانے اور اسے اپنانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری اور پوری امت اسلامیہ کی، انسانیت کی حفاظت فرمائے. محترم حاضرین گرامی، انشاءاللہ ہمارے یہاں 3 نکاح ہوں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا وقت نکال کے ہمارے ان بھائی بہنوں کی نکاحوں میں تشریف رکھیں، اس لیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں، تو ان کی نکاحوں میں شریک ہو کر ان کو دعائیں دیں تاکہ ان کی زندگیاں صبر جائیں، ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہمارے وہ احباب جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی یہاں بیت المال میں لا کے جمع کیا، کہا کہ اس کے ذریعے ہماری ان بیٹیوں اور ہماری ان بہنوں اور ہمارے ان بھائیوں کے نکاح کا انتظام کریں. اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ نکاح ہو رہے ہیں. آپ ان کے حق میں بھی دعا کریں جنہوں نے بڑے جذبے سے لا کے، نیک ارادے سے لا کے اپنی حلال پونجی کو میرے پاس اور یہاں جامعہ بیت المال میں ٹرسٹ کے حوالے کیا ہے. اللہ ان کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ماشاءاللہ بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈھال کے جاتے ہیں تاکہ مسجد کی ضرورت میں بھی آپ کی یہ پونجی کام آ جائے. اور یہ ادارے جو چل رہے ہیں جامع مسجد ٹرسٹ کے زیر نگرانی، تو
تو ماشاءاللہ اس کے بھی کام آ جائے، اس مقصد سے بہت سارے احباب بن مٹھیاں ڈالتے ہیں۔ اللہ ہمارے تمام احباب کے دینے کو قبول فرما کر تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اللہ رب ذوالجلال ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو سنیں، سمجھیں، پڑھیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، تو یہاں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے قبیلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی قبیلوں کے درمیان میں، انہی خاندانوں کے درمیان میں، انہی صحابہ کی جماعت کے درمیان میں محبت پیدا فرمایا، اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرمایا۔ اگر ہم اس پر کام نہ کریں اور ایسے ہی ہم ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑتے رہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے رہیں، یاد رکھیں وہ دن دور نہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں پہ اس دنیا میں بستے رہیں گے لیکن ہمارے وجود کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو ہم نظر انداز کر دیں، پسے پش ڈال دیں، ہم سے زیادہ کوئی اور مجرم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے موقع دیا ہے سننے کا، اللہ نے موقع دیا ہے سمجھنے کا، اور اللہ نے موقع دیا ہے اس پر عمل کرنے کا۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، یقین مانیے اللہ رب ذوالجلال کی ذات سے امید ہے کہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن ہم اتنے کمزور اس لیے ہو گئے کہ ہم آپس میں بٹ گئے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض اور ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے نفرت اور ایک دوسرے کو نیچے گرانے کا یہ جو وصف ہمارے اندر آ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس وقت ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری ان باتوں کو مجھے بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، اور آپ میں سے ہر ایک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں انصار صحابہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم۔ انصار وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے شہر مدینۃ المنورہ کو رہنے کے لیے منتخب کیا اور اسی طرح ایمان کو اپنے